الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اس دنیا میں اس زندگی میں کیونکہ اللہ جل مجدہ نے اس زندگی کو پیدا فرمایا اور اس زندگی کو پھر کس طرح گزارنا ہے یا کیا کرنا ہے انسان کے لیے اور جنوں کے لیے اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب اللہ پاک کے لیے کسی کو بتانا اتنا آسان ہے کہ دیکھیں انسان تو صرف ایک مخلوق ہے، جو کروڑوں دوسری مخلوقیں ہیں اس کو اللہ پاک نے خود براہ راست ہدایت دی ہوئی ہے۔ مثلا شہد کی مکھی کی تو قرآن مجید میں یہ پہلے ٹھیک شہد کی مکھی کو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کہ اس کو ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ ہم نے بتا دیا ہے۔ مکھی کو بھی، شہد کی مکھی ہو دوسری مکھی ہو، مچھر کو، اب مچھر دیکھیں نا، پہلے اللہ پاک نے قرآن مجید میں مثالیں دی ہیں اس کی، مچھر کی، اور بڑے سبق دیے ہیں اس میں سے، لیکن میں تو نہ اللہ پاک سے کچھ سبق سیکھنا، نہ مطلب اس کی مخلوق سے، بس جو ہے نقصان کر کے پھر بھی نہ سیکھنا، اور ذلیل اور ناکام اور پریشان ہو کر مطلب زندگی گزار کے بعض دفعہ چلے جاتے ہیں، اور آگے بھی پریشانی۔ مثلا مچھر کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کی مثال دی ہے، بہت ساری باتیں اس میں، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ جب اس نے اپنا رزق یا خون کسی کا، جانور ہو انسان ہو، ہمارے مثلا اوپر بیٹھتا ہے وہ، تو ظاہر ہے وہ ایک سوئی نما چیز وہ جسم میں داخل کرتا ہے اور پھر جو ہے وہ خون پیتا ہے، اس کا رزق ہے۔ اب جو ہی وہ ہمیں لگائے سوئی تو ظاہر ہمیں درد ہو، جو ہی درد ہم نوٹس کریں بھئی یہ تو کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے، اور پتہ چل یہ بندہ اڑا دیتا ہے، تو وہ کرتا کیا ہے کہ پہلے جو بیٹھتا ہے بندے کے جسم پہ جہاں اس نے پینا جو بھی ہے، تو وہ وہاں ایک ایسا مادہ سمجھ لے، ایک ایسی چیز لگاتا ہے کہ وہاں سے وہ جلد جو ہے وہ سن ہو جاتی ہے، یعنی جیسے ٹیکا لگا کے جلد کو سن، یعنی وہاں اب اس کے بعد وہ اپنا جو ہے وہ کام شروع کرتا ہے، وہ جسم کو اس جگہ کوئی محسوس نہیں ہوتا، بلکہ بعض دفعہ جو اڑ جاتا ہے، اور جب وہ اس کا جو زہر ہے تھوڑا بہت وہ اثر انداز ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے بندے کو پتہ چلتا ہے۔ اب یہ بھی دیکھ لیں ایک چیز ہے سیکھنے والی، یہ یعنی سکھا رہا ہے ہمیں بھی، اتنی چھوٹی مخلوق کہ کوئی کام کرنا ہو، کوئی چیز کرنی تو اس کی پہلی تیاری چاہیے، اس کو تیار کرنا چاہیے۔ اب بڑے بڑے ڈاکٹر یہ چیزیں کرتے ہیں، پہلے جسم کو تیار کرتے ہیں آپریشن کے لیے، سلاتے ہیں، سن کرتے ہیں، پھر اسی طرح دین کی دعوت دینی ہے کسی کو تو اس کے لیے بھی بتایا گیا کہ پہلے ذہن اس بندے کا تیار کریں، پھر اس کو جو ہے کوئی بات آگے بتائیں۔ قرآن مجید میں دیکھ لیں اللہ پاک نے پہلے پورا مکی دور میں زیادہ تر جو ہے ایمان اور بندے کی ذہنوں پر، قلوب پر جو آیات اتری اس پر محنت ہوئی ہے، اور بعد میں جو وہ جو عمل کرنے والے ہیں جہاں بندے کو مجاہدہ کرنا پڑنا ہے
وہ پھر جو ہے وہ بعد میں بتائیں چیزیں. اب ہم ہیں تو یعنی مچھر سے بھی سبق کوئی نہیں لینا، دوسروں سے بھی نہیں لینا. میں بات کرنی ہے کسی سے تو وہ بھی ایسے ہی بغیر تیاری کے اس کا ذہن تیار، دنیاوی بات ہی کیوں نہ ہو وہ بھی یعنی تیاری سے کرنی. بھی کسی کو کچھ بات سمجھانی ہے پہلے اس کو اس کا ذہن تیار ہو، پھر اس کو جو ہے وہ بات سمجھائیں، پھر جو ہے اس کو سمجھ آنے کے جو ہے زیادہ امکان ہے. اسی طرح کوئی کام کرنا ہے اور اس کے لیے کھانا بنانا ہے، دیکھیں کھانے سے پہلے توا گرم کرتے ہیں، چیزیں بناتے ہیں، مطلب کتنی چیزیں ہیں سیکھنے والی یعنی اس چیز سے. خاص طور پر تبلیغ کرنے والے لوگوں کے لیے تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ وہ پہلے ان کا جو ذہن ہے، جو دل ہے، وہ ایسی باتیں کرے کہ ان کا ذہن دل جو ہے وہ ریئیکٹ کرنے سے، بغاوت کرنے سے وہ سن ہو جائے. یعنی ان کو ایسی بات، ایسی دعوت دینا، اس کے بعد جو ہے اپنا پیغام دینا تاکہ وہ بندے کو وہ یعنی جیسے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ شراب کی حرمت کا حکم جو ہے وہ نازل ہوا مدینہ شریف میں، مکہ میں 13 سال نہیں نازل ہوا. تو مکہ میں پھر 13 سال کیا ہو رہا تھا؟ وہ تیاری ہو رہی تھی اس کی. پھر بعد میں جا تو ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہم کہتے ہیں لوگ سمجھتے نہیں ہیں جی، مانتے نہیں ہیں کہ ہم یک دم ان پر جو ہے حملہ کر دیتے ہیں چیزوں. اب یہ کل وہ آپ نے دیکھا ہے جو وہ سیر کے لیے لوگ آتے ہیں، بھائی میرے بھائی ہیں ایک تو اپنا دوسرے بھی بھائی ہیں، تو آپ دیکھیں وہ یہاں آتے ہیں اچھا نماز پڑھنے کے لیے. وہ ہم اپنا ادھر پڑھتے ہوں گے گھر یا جو بھی ہے، میں بتا رہا ہوں حکمت بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ہم سیر کے لیے آ جائیں گے، نماز کے لیے، نماز بیان سننا ہے، مسنون اذکار پڑھنے ہیں، یہ چیزیں کرنی ہیں. یہ ان کی جو ہے وہ ادھر شغف نہیں اس طرح. تو اب میں ان کو نہیں، آپ نماز دیکھیں آپ آتے ہیں، سیر کا تو اتنا ضروری نہیں ہے تو آپ نماز پڑھا کریں. اب انہوں نے وہ جو آتے ہیں انہوں نے بھی چھوڑ جانا ہے. تو مطلب جو بندہ جو کر رہا ہے، جو اچھا کام کر رہا ہے، وہ کوئی ساتھ کہیں آپ کا دے رہا ہے، وہاں سے آپ اس کے ساتھ دیں. یہ بھی حکمت کا تقاضا ہے. اس لیے لوگ جو ہیں یہ جو خشک علم اور صرف جو علم کی باتیں بتانے والے ان لوگوں سے لوگ بھاگ جاتے ہیں، اور اہل اللہ اور صوفیاء سے وہ لوگ قریب آ جاتے ہیں. وہ کہ بھئی وہ یعنی ان کو ذہنی طور پر بندہ تو اچھے ہوتے ہیں سب، یعنی دل سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا الفالہمہا فجورہا وتقواہا، کہ بندے کے دل میں اللہ نے نیکی بدی کا جو شعور ہے وہ ڈال دیا، وہ بندے میں ہے. ہر بندہ اچھی برائی کو موٹا موٹا سمجھتا ہے، وہ جان بچانا جان لینے کا فرق جانتا ہے، چاہے وہ کافر ہے مسلمان ہے. تب وہ آتے ہیں تو باہر سے جو ہے وہ ان کے ساتھ سیر کو جاتا. میں نے بھی ان کو کہا بھی آپ آئیں ادھر آئیں بیٹھیں، نہیں. اب جو ہے ان کو کہا کوئی میں کیونکہ درس دے رہا ہوتا ہوں تو آپ جو سیر کا چھوڑ آپ اندر آ کے نیچے بیٹھ جائے کریں. تو پھر جو ہے جو ختم ہوا وہ کچھ دیر اس طرح. اب وہ وہاں بیٹھ کے بعض دفعہ وہ انتظار کرتے رہتے ہیں بعض. اب جو اگلی سٹیج ہے انہوں نے کہا کہ آپ اوپر آ جائے کریں، مجھے پتہ چل جائے. اوپر آ کے بیٹھ گئے، پھر اوپر آ کے وہ بینچ پہ ہم نے میں نے کہا بھی آپ نماز پڑھیں یا کچھ. اب جو اوپر آنے سے کل جس طرح اب وہ اندر ان کو بلایا. اب اسی طرح کرتے کرتے انہوں نے ایک دن مطلب کہ یعنی کہنا چلو ہم نماز بھی ادھر پڑھتے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں تبلیغ کر رہے ہیں جی اوہ نماز پڑھے کرو نہیں کہ دوزخ بھی جاؤ دے. اچھا یہ تو بندے کو بگانے والی بات ہے. تو وہ ان میں صلاحیت ہی نہیں، یا یہ چیزیں یا جیسے صحابہ کرام کی مثال نبی اتنے بڑی عظیم ہستیاں
لیکن جو ہے ان کو بھی اللہ پاک نے 10 سال 12 سال 13 سال 15 سال 1 سال 2 سال ایسا کیا کیا احکامات جو ہے وہ دیے، تو وہ جو ہے اپنا پھر گئے۔ تو یہ پیار محبت ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ بعض دفعہ لوگ کئی سال بیٹھتے رہے، یہودی بیٹھتے رہے، آپ نے نہیں ہوگا تم ضرور آج ہی مسلمان ہو، ہم جو ہے وہ بندوں کی طرح، اور جس طرح انہیں کرنا ہے وہ طریقہ ہم اختیار نہیں کر رہے، اس کے الٹ چل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دعوت جو ہوتی ہے یا بندے کو دین کی طرف، اللہ کی طرف لانا، اب اللہ پاک کو تو اس نے دیکھا نہیں، نبی علیہ السلام کو اس نے دیکھا نہیں، نہ وہ ان کے ساتھ رہا۔ اب آپ کو اللہ پاک کو ریپریزنٹ کرنا ہے، اللہ پاک میں جو نرمی ہے، جو رحمت ہے، جو کرم ہے، وہ آپ نے اس کو شو کرنا ہے اپنی زندگی سے، اپنے اخلاق سے اس کو شو کرنا ہے کہ اس کو وہ چکھ سکے کہ بھئی یہ تو اللہ کا بندہ ہے، اگر یہ اس میں یہ خوبی ہے تو اللہ پاک کتنی بڑی ہستی ہوگی، اس میں تو اور زیادہ رحمت اور زیادہ ستاری۔ اس طرح نبی علیہ السلام کو اس نے نہیں دیکھا، لیکن وہ آپ کے اخلاق، آپ کے طریقے کو، آپ کی نرمی کو، آپ کے علیہ السلام کی شفقت کو آپ کے ذریعے چکھے گا تو وہ ان کے قریب آئے گا۔ تو پہلے جو ہے یہ چیز جو ہے یعنی دعوت کے لیے، دین کے لیے، لوگوں کو یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنے کے لیے وہی اختیار کرے جو انہوں نے خود اختیار کیا۔ اب ہدایت کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہدایت قبول کریں، وہ اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہے معاملہ کے لمبائی ہدایت اور رہنمائی، فرمایا یہ میں دیتا ہوں، تمہارا کام ہے کوشش اور دعوت اور لوگوں کو ساتھ دیا۔ تو نبی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتداً نبی علیہ السلام ان کے گھر رہے، آپ کی جو بہن تھی سیدہ یعنی حضرت حلیمہ کی بیٹی اور نبی علیہ السلام کی بہن سیدہ شیماء رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کتنے سالوں بعد جا کے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو مسلمان ہوئی، کتنے سالوں بعد، 40 50 55 کتنے سال گزر گئے۔ ظاہر ان کو پتا تو تھا کہ وہ ہیں، وہ عادت ہے، لیکن کتنے سال بعد جا کے، مطلب کتنی دہائیوں بعد جا کے وہ بھی آپ علیہ السلام نے اپنے حسن اخلاق سے ان سے دل جیتے۔ وہ آئیں کہ بھئی ہمارے جو قبیلہ قید ہو گیا ہے تو یہ کرنا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا پہلے مسلمان تو ہو، یہ جو قبیلہ قید ہوا ہے نہیں، آپ نے ان کو اخلاق کی زبان سے ہی، وہ جو بہن بھائی کا ایک تعلق ہوتا ہے، اس تعلق سے ہی ان کے ساتھ واسطہ کیا، وہ خود بخود وہ اسلام لے آئی۔ تو ہم جو ہے یہ معاملات میں جو ہے وہ یعنی الٹ کرتے ہیں کہ پہلے تو کرتے ہی نہیں، اگر کریں بھی تو زیادہ نقصان۔ تو اس لیے جو ہے اس سے کیا بھی سبق سیکھیں کہ جن لوگوں کو مثلا آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیوی ہے، یا آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے، یہ مت سمجھیں کہ وہ یکدم انہوں نے کہیں بدلنا ہے، یا لوگوں نے بھئی آپ خود سوچیں کیا جس دن سب سے پہلے آپ کو کسی نے اللہ کی بات، آپ اسی وقت بدل گئے تھے یا اب بھی ابھی بدل رہے ہیں، ابھی بھی جاری ہے وہ چیزیں؟ تو جو ہم خود نہیں کیا تو وہ ہم دوسروں سے توقع کیوں رکھیں؟ اس لیے صبر سے کام لینا چاہیے۔ اس لیے جہاں سورۃ عصر میں اللہ پاک نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ایمان اور عمل صالح کرنا تو بندے کے بس میں ہے، دعوت دینا بھی بندے کے بس میں ہے، لیکن پھر جو ہے صبر کرنا چاہیے۔ کسی کوئی 6 ماہ بعد، کوئی سال بعد، کوئی 5 سال بعد، کوئی 8 سال بعد، وہ ان کی قسمت ہے اور ان کا اختیار ہے کہ وہ کب جو ہے وہ بندے بدلتے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک نے یہی اجر دینا ہے کہ ہم نے نیت یہی رکھنی کہ اپنے آپ کو بھی، سب کو بھی ہم نے کوشش کرنا ہے بھئی جنت میں لے کے جائیں۔ اس کی ہم اب
لوگ تو لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، ہزاروں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تو پھر وہ ہمارا مسئلہ نہیں، پھر اللہ پاک جانے اور وہ جانے، لیکن ہم نہیں کر رہے تو پھر جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو ایک دریا کے کنارے پہ، سمندر کے کنارے پہ یہ ایک مچھلی نما چیز ہوتی ہے، اس کو سٹار فش بولتے ہیں، یعنی وہ بعض دفعہ ایسے لہریں سمندر کی آتے ہیں اور وہ ان کو لے آتی ہیں کنارے پہ، ریت پر، بیچ پہ، پھر وہ واپس چلی جاتی ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں یا چھوٹے چھوٹے وہ کیڑے نما چیزیں ہوتی ہیں، وہ ادھر رہ جاتے ہیں، وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں۔ تو بعض دفعہ سینکڑوں کی تعداد میں وہ آ جاتے ہیں، ہزاروں کے، اور پھر وہ پانی واپس چلا جاتا ہے، اب انہوں نے مرنا ہی ہوتا ہے۔ تو وہاں دیکھا ایک بچہ، اس نے دیکھا بھئی وہ رہ گئی ہیں، تو وہ بچہ جو ہے وہ ایک ایک کو اٹھا کے، مطلب یعنی اب ہزاروں پڑی ہوئی ہیں، وہ ایک کو اٹھا کے تو سمندر میں پھینکتا ہے، پھر دوسرے کو۔ تو کوئی بندہ پاس سے گزر رہا تھا، اس نے کہا یار کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، یہ ہزاروں پڑی ہیں، تم نہیں کر سکتے، اب انہوں نے مرنا ہی ہے، کیا فرق پڑنا ہے تمہارے اس کرنے سے۔ تو اس نے جس کو وہ اٹھایا ہوا تھا وہ مچھلی کو، اس کو پھینک کے کہا اس کو تو فرق پڑے گا، چاہے وہ ہزاروں مرے ہی، لیکن جس کو اس نے کہا میں پھینک رہا ہوں، اس کی تو زندگی، اس کا تو جہان، جان ہے تو جہان ہے، یہ تو ساری یعنی بچ گئی، فرق پڑے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا کہ علی کہ تیرے ذریعے اللہ ایک بندے کو ہدایت دے دے۔ وہ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ کچھ بندے گئے تو جنگ پہ، تو وہاں جنگ میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، پھر کافروں سے لڑائی بھی ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ مسلمان بھی شہید ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ان کو بھی۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کا دیا بھئی ہمارا جو یہ لڑنے کا مقصد ان کو مارنا یا مطلب یعنی یہ نہیں ہے، بلکہ اصل تو ہدایت، اگر کوئی آ جائے ہدایت۔ تو فرمایا کہ اگر ایک بندہ بھی ہدایت پہ آ جائے تو وہ اتنے، یعنی اس وقت کے جو سرخ اونٹ یا گھوڑے، جس طرح میں بڑی اونچی سواریاں یعنی ہوتی، جس طرح آج کل جو ہے ہیلی کاپٹر چلتے ہیں مثال کے طور پر، یا بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی گاڑیاں، اس طرح اس وقت اونٹ اور گھوڑے، تو فرمایا اس سے یہ بہتر ہے۔ تو یہ بندے کو نہیں سوچنا بھی کتنے بندے، بعض انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور قیامت والے دن نبی علیہ السلام فرمایا ان کے ساتھ 10 بندے ہوں۔ اب دوسروں نے نہیں مانی بات، لیکن وہ 10 تو بچے، اور وہ نبی بھی کامیاب ہے، انہوں نے نیت بھی سب کی کوشش بھی کی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا سے اٹھیں گے تو 72 بندے یا جتنے بھی ہیں 71 وہ ساتھ ہوئے۔ مسلمان تو سارے تھے اس وقت، بہت لاکھوں، لیکن وہاں سے جو ہے تو وہی اٹھیں گے۔ تو اس لیے تعداد یہ چیز نہیں، اللہ پاک دیکھتا ہے نیت، اللہ پاک دیکھتا ہے کوشش بندے کی اور نیت۔ اللہ پاک نے باقی جس طرح میں نے بات شروع کی کہ بھئی ایک انسان اور جن کو نہیں، باقی کیڑے سے لے کر جبریل تک اللہ پاک نے ان کو براہ راست ہدایت دی ہوئی ہے، سورج سے لے کر چاند تک، ستاروں تک، کہیں کوئی چیز ہل جائے ایسے، کہیں سو اللہ پاک نے فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، بھئی کہیں دیکھا ہے یہ کہ سورج جو ہے وہ اپنے مدار سے ہٹ گئی، وہ چاند کو آپ پکڑے، چاند سورج کی طرف جا ملے نہیں، اللہ یہ وہ فرمایا کہ ہر ایک ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، جو ان کے لیے مقدر کیا ہے، مقرر کیا ہے، وہ اس پہ چل رہے ہیں۔ تو انسان کو اللہ پاک نے جو ہے وہ آزادی دی ہے، ان کو جو ہے وہ آزادی نہیں، وہ اپنے جو بھی جو ہدایات رہنمائی دینی تھی، شہد کی مکھی ہو یعنی کوئی جاندار ہو، وہ سارے جو کام وہ کر رہے ہیں، گھونسلے بنا رہے ہیں، کتنے کتنے مکانات، شہد کی مکھی شہد بنا رہی ہے، تو وہ کس نے ان کو رہا؟ تو وہ اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی، یعنی اگر زبردستی کرنا ہو تو ہمیں بھی وہ دے دے، بس بات ختم ہے۔
نہیں، اللہ پاک نے صلاحیت ضرور پیدا کر دی. فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ تمہیں انسانوں اللہ پاک نے اس حالت میں اب ماؤں کے پیٹوں سے رحموں سے نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. دوسروں کو جو ہی وجود ہوتا ہے ان کو اللہ پاک خود دے دیتا علم، لیکن انسانوں کو جو ہے وہ نہیں، ان کا پھر علم جو ہے وہ وحی کے ذریعے آتا ہے. ان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ پہلے تو خود چلو اور پھر کیونکہ تم انسان ہو اور اب پھر دوسروں کو بھی کامیابی کی طرف لے چلو. تو بس یہی تمہاری جو ہے وہ کامیابی ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح کے وقت اور فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد جب کوئی مرید اپنے پیر کو بتائے ہوئے پار کرتا ہے تو پیر کی طرف سے نور آتا ہے. صبح کی مغرب کی نماز کے بعد میرے جیسا اگر طالب علم مشغول ہو پڑھانے میں صبح کی مغرب کے بعد وہ کیا کرے گا، کیسے پڑھے گا؟ ہاں، اس کا یہ ہے کہ اگر بندہ فجر اور مغرب کے بعد مصروف ہے تو وہ دیکھیں وہ جو کم از کم یہ جو اس میں کتاب میں ہے یہ مکمل نہیں ہے، ویسے بھی یہ مکمل نہیں ہے. جو سرخ کتاب میں ہے اس میں صرف کچھ لکھے گئے ہیں. اسی لیے بھائی یہ جو بندہ حافظ ہے یا عربی پڑھتا ہے وہ 5-7 منٹ میں یہ پڑھ لیتا ہے. تو اصل جو اذکار ہے اس میں اور بھی ہیں جو صبح شام میں وہ 15-20 منٹ لگتے ہیں. تو یہ مختصر مطلب یہ ہے کہ وہ درود شریف پڑھ لے. وہ جو آیت جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو وظیفے کی کمی بیشی پوری کرتی ہے، بندے کے میں جو وظیفہ کی کمی بیشی رہ جائے رات دن پوری کرتی ہے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. اس آیت کے بارے میں آپ فضیلت یہ ہے کہ جو بھی کمی بیشی رہ جائے یہ پوری کرتی ہے. اور باقی حفاظت کے لیے سورۃ اخلاص فلق ناس پڑھ لے تو باقی جو ہے وہ بعد میں پڑھ لے. اور اس میں وہ جو جامع دعائیں ہیں جس میں نبی علیہ السلام وہ جو دعائیں ہیں اللہم انا نسألک خیر ما سألک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کہ آپ جس میں نبی علیہ السلام کی تمام دعائیں آ جاتی ہیں. کہ حضرت ابو امامہ باہری رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے بہت ساری دعائیں سنتے ہیں، بعض یاد نہیں رہتی، بعض پڑھ بھی نہیں سکتے. تو آپ نے فرمایا ایک ہی دعا میں تمہیں بتا جس میں میری تمام دعائیں آ جاتی ہیں. وہ ایک دعا جس میں نبی علیہ السلام ساری زندگی کی دعائیں اسی ایک میں آ جائیں. تو پھر وہ ایسے مختصر جو چیزیں ہیں وہ پڑھ لے تو باقی بعد میں پڑھ لے. اگر بندہ پڑھا رہے سلام انشاءاللہ تو وہ اگر چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے. اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ بیٹھ ہی کے پڑھنے ہیں، یا یہاں اگر پڑھا رہا ہے مثلا آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ان کو بھی کہیں پڑھیں. بندے بیٹھے ہیں ان کو بھی آگے ضرورت ہے پڑھنے کی. تو یہ بھی چیز ہے. مطلب اگر بچوں کو پڑھا رہے ہیں بندہ یہ ان کے نصاب میں شامل کر بھی ہم اس وقت یہ پڑھیں گے، آپ کو پڑھاتے بھی ہیں ساتھ تجوید. اس لیے یہ جتنے مسنون اذکار ہیں وہ آپ ریکارڈنگ میں یہ موجود آپ لے سکتے ہیں. یعنی وہ آپ مطلب گاڑی میں لگا لیا، فون میں لگا لیا، بندہ نہیں پڑھ رہا تو وہ اپنا سن بھی سکتا ہے، ساتھ ساتھ پڑھ بھی سکتا ہے. یہ پچھلا رمضان تھا جس میں وہ پڑھے تھے آپ تو نبی تھے جو ریکارڈ کیے تھے یہ. اچھا ہاں پچھلا رمضان ہے یا اس سے بہرحال اب وہ آ گئے ہیں تیار. یعنی وہ یوٹیوب یعنی ویڈیو میں بھی آڈیو میں بھی. تو وہ سارے وہ آپ کو مطلب وہ ہے کس آپ کے پاس ہے جی یہ ادھر پلے کر سکتے ہیں آپ کچھ اس میں سے جی ہاں دیکھیں یہ ہاں تو وہ ہے موجود اذکار
تو وہ بندہ یعنی سن بھی سکتا ہے. باقی اگر بندے کو پتہ ہو بھئی میں مصروف ہو جانا ہے مغرب کے، تو مغرب سے 5-10 منٹ پہلے بھی وہ شروع کر سکتا ہے. وہ بھی وہ درجہ تو نہیں، لیکن وہ حفاظت اس کی وہی ہو جاتی ہے، یعنی جو اس وقت بھی اگر یہ ضروری کے تحت اپنا سورج غروب ہونے کے قریب یعنی ہو اس وقت یہ چیز. باقی ماشاءاللہ کچھ لوگ تو تشریف لے گئے، کچھ آپ ہیں وہ ان کو بھی اب یہ رمضان شریف آ رہا. ایک تو رمضان کی تیاری کے متعلق آپ نے سنا، پھر اعتکاف کی پلاننگ دا خلوت کچھ دن 15 دن کر لے، 10 دن کر لے، 7 دن کر لے، کچھ جو ہے وہ یعنی خلوت میں اس کا وقت گزرے. بعض لوگ مصروف ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم آخری مطلب عید والے دن ہم نے یہ کرنا ہے، تو پہلے 7 دن بیٹھ جائیں، 8 دن بیٹھ جائیں، عید سے پہلے چلے جائیں. مقصد تو ہے کہ اللہ کا قرب اور وہ یعنی وہ نفلی ان کا اعتکاف بھی بن جاتا ہے. تو تو اپنے جو علاقے کے لوگ ہیں، آپ تو آتے ہیں جیسے آئے تھے ابھی، اب ریٹریٹ ہوتی ہے تو آپ اپنے علاقے میں مصروف بھی ہو. ایک تو بندہ اپنے علاقے میں بیٹھے، دوسرا وہ نئے بندے تیار کر کے ادھر بھیجے، وہ ادھر آ کے وہ تربیت ان کو بیچاروں کو پتہ چلے کہ بھئی دین اور شریعت اور طریقت اور یہ ساری چیزیں جو ہیں. تو کوشش ہو جہاں سے جو لوگ یہ ہیں وہ اپنے مقتدیوں میں سے یا ساتھیوں میں سے ان لوگوں کو جو جن کو بیچاروں کو نہیں موقع ملا، یعنی خود نہیں آ سکتے، وہی کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی امام ہے، کوئی چیزیں ہیں، کوئی کام ہے، تو وہ دوسروں کو جو ہے تیار کرے کہ یہ اس طرح کا اعتکاف. تو انشاءاللہ اس طرح زاویہ میں ساتھی کریں گے تو الحمدللہ وہ اپنا بیچ میں حصہ پوری طریقے، لیکن پورے وہ رہنے والے ہوں یا 7 یا 10 دن، یعنی یہ جو ہے نا آنا جانا، اس سے وہ بھائی ایک دن رہے دوسرے دن چلے گئے، اس سے وہ فائدہ نہیں ہوتا. جی 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 وہ جو ہے اعتکاف جس کی وہ منت مان لیں گے وہ واجب ہو جاتا ہے. مطلب ایک تو ہے نفلی اعتکاف، ایک دن کا بھی کر سکتے ہیں آپ، ایک دن رات کا بھی، 20 دن کا بھی. ایک ہے سنت اعتکاف جو وہی رمضان میں آخری 10 دن. ایک ہوتا ہے واجب ہوتا ہے مثلاً آپ کہتے ہیں میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن مسجد میں یا مطلب کہ یعنی اب کہیں اعتکاف کروں گا، تو وہ پھر آپ کی منت ہو گئی، وہ واجب ہو گیا، وہ پھر آپ پر ضروری ہے کہ آپ وہ اپنا کریں. جی جی نہیں، شرعی چیز طور پر تو وہ سب سے ضروری ہے. بتا رہا ہوں میں واجب ہوگا وہ تو، یعنی وہ تو دیکھیں نا، نفل، سنت اور واجب، یہ اس کا تو درجہ اونچا ہو گیا. یہ ضروری، یہ نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا. یعنی اعتکاف مطلب کوئی سی بھی نیکی کی منت مان سکتا ہے. مطلب نیک کام کوئی بھی ہے، میں نفل پڑھوں گا، میں کوئی کہتا ہے میں حج کروں گا، کوئی کہتا ہے جی میرا کام ہو گیا میں عمرہ کروں گا، کوئی کہتا ہے میں ذکر کروں گا، کوئی کہتا ہے میں مثلا قرآن مجید پڑھوں گا، میں صدقہ دوں گا. میں نیک کام کسی کی بھی وہ منت مان سکتا ہے. یعنی اگر شریعت یہ کہتی نہیں کہ کرو ضرور، یہ بندے نے اپنے اوپر خود لازم کیا. یعنی اگر وہ نہ کرے، منت نہ مانے تو کوئی حرج نہیں، یعنی اپنا، لیکن کرے تو اس کو یعنی اجازت ہے. خاص طور پہ ہمارے اس خطے میں خواتین کے لیے جو ہے وہ مساجد میں جگہ تقریباً نہیں ہوتی. خواتین کی تو ایک اچھی خاصی تعداد ہے، تو ان کا کچھ سیٹ اپ اس طرح مساجد میں ان کا حدیث سیکھنے کا یا نماز پڑھنے کا ہماری رہنمائی کرنا. جی اس میں دیکھیں، یہ آپ جس طرح فرما رہے ہیں یہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے خطے کی بات ہے. دوسری دنیا میں ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ دوسرے ملکوں میں چلے جائیں، ملیشیا چلے جائیں، ترکی چلے جائیں، یا مثال کے طور پر اور
تو وہ آپ کو ملے گا کہ وہ خواتین بھی آ کے ان کا بھی سیکشن بنے ہیں. مثلا مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام نے خود یعنی عورتوں کا جو ہے وہ حصہ اور جو ہے ابھی تک جو ہے وہ عورتیں جس طرح پڑھتی ہیں کعبہ شریف میں جاتی ہیں تو وہ ہونا چاہیے. جو ہے اپنا مسجدوں میں بعض دفعہ مسافر خواتین ہوتی ہیں کوئی آ رہی ہیں اور وہ تو اپنے پردے میں آ کر یہ ہے کہ پردے کے حدود. جب آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے جو عورتیں آ کے نماز پڑھتی تھیں اور اس میں آپ علیہ السلام نے خاص طور پر بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک دن مقرر کیا تھا جو صرف عورتوں کو آپ واعظ فرمایا کرتے تھے. یعنی وہ صرف ہی عورتیں آیا کرتی تھیں تو صرف عورتوں کو واعظ بھی ہوتا تھا. تو یہ ساری چیزیں جیسے اب مدرسے ہیں عورتوں کے مدرسے ہیں اسی طرح تو پردے بھی یہ ہونا چاہیے مساجد میں ان کا بھی. لیکن جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ یعنی وہ پردے اور حدود میں. اب کئی لوگ ہیں وہ مثال کے طور پر کہیں گے نہیں جی عورتوں کو گھر رہنا چاہیے. بھائی اگر تو آپ ویسے ان کو گھر رکھ رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو چلو مسجد میں بھی کہہ دیں بھائی اب نہ وہ بازار جاتی ہیں نہ اسکول جاتی ہیں نہ کالج جاتی ہیں نہ یونیورسٹی جاتی ہیں نہ کہیں مارکیٹ میں جاتی ہیں نہ گاؤں میں جو ہے وہ ادھر مطلب پٹھا دتھا کرنے جاتی ہیں ہاں ادھر مطلب کہیں دودھ لینے جاتی ہیں. تو اب بالکل بند ہے تو اب ایک ہی ذریعہ ان کے لیے رہ گیا باہر نکلنے کا مسجد. تو چلو ٹھیک ہے جی بھائی اس ذریعے وہ جا کے تو کوئی خرابی نہ ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ نے ہر شیطانی جگہ پہ ان کو جانے کی اجازت دی ہوئی ہے. اب یہ جو مکس ایجوکیشن ہے یونیورسٹیوں میں بڑے فخر سے لوگ کہہ رہے ہیں ہماری بیٹی جی یونیورسٹی جا رہی ہے. تو وہاں تو اس کو خیال نہیں کر بھائی یونیورسٹی میں تو وہ حدود ہی نہیں ہے وہ جگہ ہی. ہمارے جو بچے کالج جا رہی ہے ہمارے بچے جی یہ کر رہے ہیں اور جی یہ جو شادیوں پہ جا رہی جی مہندی پہ جا رہی ہے جی یہ جی مایوں پہ جا رہی ہے یہ جی باراتوں میں جا رہی ہے یہ جی ولیموں پہ جا رہی ہے. تو جب یہ ہے تو پھر یہی یعنی اللہ کے گھر جہاں سے اس نے کوئی ہدایت کوئی رہنمائی کوئی لینی تھی تو بالکل لازمی ہونا چاہیے. ہاں وہ دور آ جائے ایسا کہ سب ان کا جانا بند ہو جائے پھر یہ افضل ہے کہ مسجد میں پھر وہ گھر میں ہی پہ رہے تاکہ وہ جب اتنا تقوی پیدا ہو گیا ان میں کہ بھئی وہ اب باہر بالکل نہیں نکلتی. ایک یہی ذریعہ ہے تو ان کے لیے گھر میں بھی وہی اجر ہے. تو پھر یہ قانون ہے. اور جب آپ نے ان کو شیطان کے پاس جا بھیجنے کے لیے اجازت دی ہوئی ہے تو اللہ والوں اللہ کے گھر میں جائیں گے تو وہاں سے انہوں نے رہنمائی لینی تھی کچھ نہ کچھ اپنا چیزیں. تو یہ چیز اب یہ زاویہ میں ادھر جمعے والے دن عورتیں آتی ہیں اور ماشاءاللہ یعنی وہ اپنے کرتے ہیں پروگرام یا کبھی وہ رات ایک دن رات رہتی ہیں کوئی اچھے دن ہوں یعنی راتیں ہوں. تو ابتداء طور پر کئی لوگوں نے گاؤں میں یہ کہا بھی کہ بھئی وہ جی عورتاں بچیاں جا رہی ہیں. تو وہ میرے سے تو ہر کسی ایک نہیں کہا لیکن ایک دو نے کہا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ جو باہر دکانوں پہ جا رہی ہیں شادیوں پہ پابندی اعلان کر دے میں ادھر اعلان کر دوں گا بھی وہاں بھی نہیں آئی. آپ کو کوئی سوچ نہیں آپ اسکول بھیج رہے ہیں ان کو کالج بھیج رہے ہیں یونیورسٹی کہتے ہیں بھیج رہے ہیں شادیوں پہ بھیج رہے ہیں براتوں میں بھیج رہے ہیں اور مطلب ہے کہ یعنی دکانوں پہ بھیجیے کر چلو بھینس کے لیے چارہ لے آؤ وہ اپنا وہ ادھر جا کے اپنا کر رہی کام زمینوں میں کام کر رہی ہیں عورتیں اپنا. تو ٹھیک ہے بڑی اچھی بات آپ کی میں آپ کے ساتھ متفق ہوں. ان چیزوں پر کر دیں تو یہ بھی چلو ہم کر دیں گے بھئی یہ اس ذریعے سے نہ نکلے. تو یہ چیز یہ آج کل گھروں کے اندر موبائل کا بہت زیادہ استعمال ہے ہماری زندگی میں. اس کی ابیوزنگ کو کیسے حکمت کے ساتھ مثبت طریقے میں اس کے استعمال کو بدلا جائے کس طرح نرمی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو مطلب اپنے خاص کر کے کھانا یا اپنے قریبی اس میں حکمت یہی ہے کہ بجائے موبائل میں کوئی خرابی نہیں بندے میں خرابی ہوتی ہے.
آپ یہ سمجھیں، جب موبائل نہیں تو وہ بندے خط غلط استعمال کرتے تھے، موبائل نہیں ہے تو آنکھیں غلط استعمال کریں گے، مطلب ہے بندے میں خرابی ہے، موبائل یا ان چیزوں میں خرابی نہیں ہے، اس میں تو اچھی بری جو بھی، جس طرح یہ آنکھ ہے تو ہم کیا لوگوں کو کہیں کہ بھئی آنکھیں نکال دو، غلط دیکھتے جو اپنا ہے، تو خرابی تو بندے کے اندر ہے، تو مطلب حکمت اس کی یہ ہے کہ ان کو بجائے اس پہ فوکس کرنے کے کہ موبائل بند کر دو یہ کر دو، ان کا جو اندر سسٹم ہے، یعنی موبائل میں بھی سافٹ ویئر ہے نا جس میں وہ چل رہا ہے، ایک پروگرام ہے، تو وہ جو بندے کے اندر جو سافٹ ویئر ہے اس کو درست کیا جائے، جس میں کوئی بگ آ گئے ہیں، بجائے اس میں تو کوئی خرابی ہے تو اپنا کام صحیح کر رہا ہے، تو بندے میں تو وہ پھر جو ہے یعنی وہ کو کہیں گے رکھ دیں، وہ رکھ دے گا، ایک دفعہ دے دیں وہ کسی اور کا استعمال کرنا شروع کر دے گا، خفیہ مطلب انڈر گراؤنڈ چلے جائیں گے، تو اس لیے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو بجائے اس پہ فوکس ہی نہ کریں ابتدان، وہ ان کے سافٹ ویئر پہ فوکس کرے، وہ صحیح ہو گیا، وہ پھر آنکھیں بھی صحیح استعمال کرے گا، ہاتھ بھی صحیح، جب یہ چیزیں صحیح ہو گئی تو موبائل جو چیز ہاتھ میں آئے گی وہ بھی صحیح ہو جائے گی۔ وہ اگر آپ کہیں گے نہیں آپ سے لے لیتے ہیں، وہ چوری ہے اپنا لے کے ایک اور رکھ لے گا، یا آپ نے کہا نہیں دیکھنا، وہ اپنا کمرے میں جا کے شروع ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یعنی ہے ہاں یہ ہے کہ بندے کو یہ عادت پڑ جاتی بعض دفعہ، مطلب یعنی چیزیں جس طرح یہ خود بھی یعنی یہ جس طرح ایک نشہ ہوتا ہے نا، تو کئی لوگوں کو تو وہ ان کا علاج ہو سکتا ہے اگر وہ بھی چاہیں ہوتے بھائی، مطلب ہر وقت وہ اس پر تو نیوز آ رہی ہیں، سوشل میڈیا ہے، سارا وقت جو ہے وہ ایسے، بلکہ ایسے کورس ہیں 2-2 دن کے جو سکھاتے ہیں ابھی کیسے اس سے مطلب یعنی استعمال، لیکن وہ تب جب بندے کے اندر وہ واقعی ہو، اور اگر اندر ہی اس کا خراب ہے تو پھر اس کے اندر کو درست کرنے کی ضرورت ہے پہلے، پھر اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ جو جن لوگوں کو نشے کی عادت ہو جاتی ہے تو ایسے سینٹر بنے ہیں، ان میں جائیں، ان کی وہ مدد کرتے ہیں، لیکن جو نشے سے اترنا چاہے، جو اترنا ہی نہیں چاہتا، اس کو جو ہے وہ کوئی چیز بھی اثر نہیں کرتی اس طرح، تو یہ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اگر کوئی اور بات نہیں ہے تو جی جی آئندہ امید نہیں ہے کہ حالات اچھا یہ جو یہاں پہ حالت کی گناہوں سے بچا رہا ہے، اس طرح 6 دن ہوئے، اس طرح کے اگر وہاں پہ جو ان کو یہ طریقہ بنا ہے۔ جی دیکھیں، ہم تو یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایک آپ ایک ظاہری ماحول ہوتا ہے بھائی جس میں بندہ اچھا ہی، نبی علیہ السلام نے اس صحابی رضی اللہ عنہ کو یہی اشارہ دیا جنہوں نے فرمایا کہ آپ کی صحبت میں تو آپ نے یہ بھی اشارہ دیا کہ یہ کیفیت جو ہے، یہ بندہ اپنے باطن میں جو ہے وہ بنائے، اپنے ذہن میں، اپنے باطن میں، تو وہ جہاں بھی بندہ رہے گا تو اس کے اندر مثال کے طور پر یہ جیسے کل مراقبہ کیا ہے، تو اب جو بندہ صبح شام اپنی حاضری دنیا عالم غیب کی دنیا میں دے رہا ہے، انبیاء اولیاء کی صحبت میں دے رہا ہے، تو اس کا وہ ماحول جو ہے وہ بنا رہے گا، یعنی اس طرح اپنا تزکیہ، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں نا کیفیت، تو عمل پہ استقامت، جو ظاہری اعمال ہیں ان پہ استقامت اختیار کریں، وہ باطن کی حالت اور کیفیت کو قائم رکھتے ہیں، یہ یاد رکھ لیں۔ یعنی ایک بندہ چاہتا ہے میری کیفیات، حضور علیہ السلام نے اس صحابی سے یہی فرمایا تھا کہ اگر تم یہ تسلسل کے ساتھ اس حالت میں رہو تو فرشتے بھی تمہارے ساتھ مصافحہ کریں، یعنی آپ نے ساتھ اشارہ بھی دے دیا کہ یہ کیفیت جو ہے کس طرح قائم رہ سکتی ہے، کہ تسلسل کے ساتھ، یعنی یہ جو مثلا ذکر دیا گیا، مراقبہ دیا گیا، نماز حضوری اور روحانی نماز دی گئی، یہ دوسرا مراقبہ، تو جو ظاہری اعمال ہیں دیے گئے، یہ اندر کی کیفیت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، وہ تو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں اندر کوئی کیفیت نہیں ہے، کوئی مطلب ہے کہ وہ چیز نہیں آ رہی جو مطلب ہے کہ اللہ کے قرب والی، تو وہ جو ظاہری چیز ہے وہ چھوڑ دی، جیسا کیلے کا چھلکا ہے، وہ ہے تو چھلکا، اس کی ایسے ویلیو نہیں ہے، لوگ اتار کے پھینک دیتے ہیں، لیکن وہی اس کے باطن کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔
اب مطلب یہ کہ چھلکے دا کیا جائے 5-6 کیلے پہ نے اتار کے سٹو پڑائیں ہمیں چھلکے ایسے رکھو تو وہ شام تک آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہوگا۔ تو ظاہر جو شریعت ہے، ظاہری اعمال ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ بندے ویلیو نہیں کرتے، لیکن وہ اندر کی حفاظت، وہ کیلا جو ہے یا مالٹا جو ہے، سیب ہے، وہ ہے تو اس کا چھلکا، لیکن اس کو وہی تازگی اس کی اندر رکھتا ہے، خربوزہ ہے۔ تو بس ایسے سمجھ لیں وہ چھلکا کیا ہے، وہ کور کیا ہے، وہ یہ شریعت اور طریقت اور اس کے جو اعمال ہیں ظاہری، یہ بندہ اوکھا سوکھا جس طرح بھی یعنی ہے ہو، یہ اس پر قائم رہے تو وہ اس کے باطن کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر یہ چیز اور پھر باطن جو ہے وہ ظاہر کی حفاظت کرتا ہے، مطلب وہاں سے جو نور اور آتی ہے، تو یہ دونوں چیزیں پہ چلتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کو مدد کرتی ہیں، وہ بندہ چلتا رہتا ہے۔ عموماً بندے سمجھتے ہیں کہ بھئی یعنی کچھ دن نہ کیا کچھ نہیں ہوتا، تو وہ بات صحیح ہے۔ مثلا زمین ہے، اس کو آپ پانی لگا رہے ہیں، کچھ مطلب وہاں سے آپ نے بوٹے لگا دیے، پانی آپ لگاتے ہیں ہر ہفتے یا دوسرے دن، اب 4-5 دن نہ پانی لگائیں تو وہ سبز ہی رہے گا، فصل کو تو فرق نہیں پڑنا کوئی اتنا۔ لیکن جب جو ہی وہ 5 6 7 8 10 دن گزریں گے، اب جو ہے وہ پودوں میں وہ خشکی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، ان کے رنگ بدلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ پیچھے سے وہ ختم ہو گیا ہے وہ ملنا۔ تو ہم جب سمجھتے ہیں کوئی کیفیت، کوئی چیز اچھی مل گئی، تو ہم سمجھتے اب مل گئی ہے، اب ہمارے پاس ہی رہے گی، اور ہم وہ جو ظاہری اعمال ہیں جو دیے گئے ہیں، ذکر، مراقبات، چیزیں، وہ چھوڑ کے، اس لیے پھر باطن جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ رزق وہاں نہیں لے رہا، نور نہیں آ رہا، کنیکشن نہیں ہے۔ تو جیسے یہ اب ٹیلی فون ہے، تو اس کا جو ہے ٹھیک ہے یہ چل رہا ہے، اس کے لائٹ بھی جل رہی ہے، اس کے اندر کی کیفیت ایسے سمجھ لیں بندے کے بھی اندر، لیکن یہ چارج کی بنیاد پہ چل رہی ہے۔ اگر میں اس کو چارج نہیں کروں گا 10 گھنٹے بعد، 24 گھنٹے بعد، تو کیا ہوگا؟ اس کا جو باطن ہے وہ بند ہو جائے گا۔ اس کا باطن کیا ہے؟ اس کی بیٹری، اس کے کام سارے وہ بند ہو جائیں گے 10 ہونا۔ لیکن حالانکہ چارج کوئی ایسا کوئی مزے والا کام تو نہیں ہے چارج کرنا، لطف تو بندے کو آ رہا ہے، بندہ پڑھ رہا ہے، کچھ تلاوت سن رہا ہے، لطف والا تو یہی ہے، لیکن چارج پھر بھی ہم کرتے ہیں کہ اس لیے کہ وہی اس کے سبب بنتے ہیں۔ تو یہ جو ظاہری اعمال ہیں شریعت کے، یہ سمجھے چارجنگ ہوتی ہے بندے کی، پھر وہ بندہ اگلے 24 گھنٹے میں فائدہ اٹھاتا ہے، پھر جو ہے وہ آگے مزید اٹھاتا ہے۔ اس طرح کئی عمل ہیں وہ ہفتے پورے بندے کو فائدہ دیتے ہیں، کئی عمل ہیں جو سال پورا فائدہ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، تو وہاں بھی اللہ پاک سے لو لگائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں یہاں تو اللہ تو وہی ہے، وہاں بھی وہی ہے، وہی فرق نہیں ہے۔ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی ہو تم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس سے بندہ رابطہ، نبی علیہ السلام سے رابطہ، مشائخ سے، اولیاء اللہ سے رابطہ، پھر جو ہے بندہ جو اور اعمال بھی کرتا ہے، تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ اس کی وہ کیفیات، وہ چیزیں وہ چلیں نہ، مطلب یہ چیزیں۔ اب ظاہر ہے جو بندہ پاور سٹیشن میں ہوگا، جہاں بالکل بہت زیادہ مطلب فیض ہے، سمجھ لیں بجلی ہے، تو وہاں تو وہ بجلی بہت زیادہ وہ تو اور چیز ہے، لیکن جو ہے ہر گھر کو روشن کرنے کے لیے اتنی ہی چاہیے جتنی گھر کو ضرورت ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر جو ہے میٹر کو پاور سٹیشن کے ساتھ ہی کنیکٹ ہو، یہ تو ضروری نہیں ہے۔ اتنا ہے کہ بھائی کنیکشن کچھ ہو، میں آ رہی ہے بس ٹھیک ہے، آپ کے پنکھے بھی چل رہے ہیں، آپ کے روشنی بھی آ رہی ہے، فریج بھی چل رہا ہے، یہ چیزیں بھائی اتنی چیز کافی ہے۔ پھر میں اس کو دہرا رہا ہوں، یعنی سمرائز کر رہا ہوں، جو بندہ چاہتا ہے میری باطنی کیفیت ٹھیک رہے، قائم رہے، اس کو چاہیے کہ اپنی ظاہری ٹھیک رکھے، ظاہری اعمال پابندی سے کرے، وہ اس کے باطن کی حفاظت کریں گے۔ یہ جتنے لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں، وہ مسئلہ یہی بنتا ہے، وہ کچھ دیر کے لیے چھوڑتے ہیں، وہاں خشکی آ جاتی ہے، اب نہ ان کا ظاہر پر عمل کرنے کو دل چاہتا ہے، باطن ویسے خشک ہو گیا، وہ پھر کہتے ہیں ہم اب کیا کریں۔ جی لگ گیا ہاں، آواز اونچی کر کے ذرا دیکھیں، تھوڑا سا اگر پلے ہو سکتا ہے شروع سے کوئی تلاوت کا حصہ۔
یہ بعد میں پھر جنہوں نے لینا ہے نا واٹس ایپ پہ یا کسی وہ پھر دے بھی دیں تاکہ یہ پھر گاڑی میں سی ڈی میں یہ یوٹیوب پہ بھی یعنی ویڈیوگرافی بھی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. کم از کم اپنا سنیں اور یا ساتھ ساتھ پڑھ لے تو یہ درود شریف سے لے کے آیات اور جو ہے یعنی اذکار ہیں اور جو مسنون اذکار ہیں اس میں سے جو پڑھ سکتے ہیں. قرآن مجید تو بہت ماشاءاللہ قاری حضرات نے بھرا ہوا ہے، بہت ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے قاری ہیں. یہ تو میں نے وہاں یعنی بولٹن میں نا کسی رمضان میں مجھے یاد ہے کہ وہ پڑھ رہا تھا میں وہاں، جب کئی دفعہ میں پڑھاتا ہوں ساتھ، تو وہاں ایسے جیسے اب یہاں پڑھ رہا ہوں تو وہ ریکارڈنگ ہو گئی اس کی کر لی انہوں نے. کہا بھائی چلو لوگ پوچھتے رہتے ہیں ایسے بھی دوسری چیزیں سنتے ہیں. تو یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ جو صبح شام کے اذکار نہیں ہے وہ جو حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں، برکت کے لیے، یہ جو سرخ کتاب آپ تو جانتے ہیں، تو یہ سارے ریکارڈنگ کی ہے اس کی. بھئی کوئی بندہ گاڑی میں سی ڈی میں فون میں وہ لگا کے وہ اپنا سارے درستگی بھی کر لے اور سن بھی لے. تو ماشاءاللہ ہاں یہ کسی سے بھی ساتھی یہ کر رہے ہیں ان سے لے لیں انشاءاللہ. نہیں اپنے لیے لگانی چاہیے، اگر دوسرا شوق رکھتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ یہ پھر بندہ گناہگار ہوتے ہیں. ہم یعنی تو آج جو ہے آپ ابھی آئے درس کی دو مختصر چیزیں بتا دیں. بھئی ایک تو یہ سکھایا گیا کہ ہم نے سیکھا قرآن مجید سے مچھر کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے.
اب کافر اللہ پر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ پاک کیا ضرورت ہے مچھروں کا ذکر کرنے کی، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میری مخلوق ہے، اس میں بھی بڑی عبرتیں ہیں۔ تو اس کا ایک سبق میں نے دیا کہ دین کی دعوت دینے میں مچھر آپ کی بڑی مدد کر سکتا ہے۔ کسی کو مت دینی ہو، کسی کو سمجھانا ہو، کسی کو کوئی بات بتانی ہو، تو مچھر آپ کی بڑی مدد کر سکتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اور بھی کئی طریقے ہیں۔ وہ یہ کہ جب یہ بندے کو اس نے خون پینا ہوتا ہے تو پہلے یہ وہ اپنے جلد کو سن کرتا ہے، کیونکہ اگر فوراً وہ کرے تو بندے کو فوراً پتہ لگ جائے، وہ بندہ اڑا دے یا مار دے۔ تو جہاں اس نے کرنا ہوتا ہے وہ ایسا مادہ سیکریٹ کرتا ہے ایسے کہ وہ جلد وہاں سے سن ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنا جو ٹیکے والا سسٹم ہے وہ کرتا ہے، تو ہمیں پتہ لگنے تک وہ اڑ بھی جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے مچھروں کی مثالیں دی ہیں، یعنی ان کے سبق کئی دیے ہیں۔ تو اس میں سے ایک میں یہ تو ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دین کی دعوت، بھائی کسی کو اگر آپ نے سمجھانا ہے، کسی کو کوئی حکم احکام یا اس پر کوئی بوجھ یا کوئی چیز، تو پہلے اس کے ذہن کو تیار کرو، یعنی پہلے اس کو یعنی تیاری کرنے کہ بھئی یکدم اس پہ بوجھ نہیں ڈالنا، بھئی تم اب نماز شروع کر لو، اب تم یہ کرنا ہے، اب تم وہ کرنا ہے، نہیں، پہلے جو ہے اس کا ذہن، اس کا ایمان، اس کا لیول، اس کی موٹیویشن، جس طرح کہتے ہیں نا بھئی توے پہ روٹی تب ڈالنی چاہیے بھئی توا گرم ہو، ٹھنڈے توے پہ۔ ایک بزرگ تھے تو ان کے پاس ایک بندے بیٹھتے تھے، تو ایک بندہ تھا اس کی داڑھی نہیں تھی، تو انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا اسے، بزرگ لوگ عام طور پر کہتے بھی نہیں اس طرح۔ تو وہ کچھ دن ہو گئے، انہوں نے وہ نہ آیا مجلس میں، تو انہوں نے پوچھا بھئی فلاں میاں صاحب آیا کرتے تھے تو وہ آج نظر نہیں آ رہے 2-4 دن۔ تو انہوں نے کہا حضرت وہ آپ نے جب سے ان کو کہا ہے نا کہ داڑھی کے بارے میں بھئی داڑھی رکھ لیں یا داڑھی، تو اس وقت سے وہ نہیں آ رہے۔ تو انہوں نے بڑا افسوس کیا، ایک گہرا سانس لیا، انہوں نے کہا کہ بڑا افسوس ہے، میں نے ٹھنڈے توے پر روٹی ڈال دی، بھئی میرا قصور ہے، بھئی میں نے ان کو تو تیار کرنا تھا۔ اس لیول پہ نبی علیہ السلام کی محبت آتی کہ وہ خود، کیونکہ داڑھی تو وہ ہوتی جو اندر سے آئے، باہر سے جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہیں۔ تو ایک تو یہ ان کو بتایا کہ بھئی جو ہم بعض دفعہ لوگ ہماری بات نہیں سنتے، لوگ بچے نہیں سنتے، پڑوسی نہیں سنتے چیزیں، تو یا زبردستی ہم کرتے ہیں، وہ پائیدار نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے پہلے ان کا جو ہے زمین، دیکھیں نا آپ کسان فصل بیج یعنی بو رہے ہیں، گندم بونی ہو یا گنا لگانا ہے یا اگلی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ زمین تیار کرتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں بیج پھینک دیا جی ہم نے تو بڑا اعلیٰ قسم کا بیج پھینکا ہے جی، بڑی کوالٹی کا منگایا ہے پورے پاکستان سے، وہ نہیں اگے گا اس طرح۔ اس طرح آپ قرآن کی حدیثیں سنائیں لوگوں کو، لیکن اگر ان کے دل کی زمین تیار نہیں تو وہاں کچھ نہیں اگنا۔ تو وہ یہ چیزیں تو بزرگان نے، اب کتنے لوگ علماء یا آیتیں یاد ہیں حفاظ کو، وہ پڑھتے سناتے رہتے لوگوں کو، لیکن لوگوں پر اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے کئی علماء ایسے ہیں وہ پہلے زمین تیار کرتے ہیں لوگوں کی، پھر جا کے وہ، ایک تو یہ آج کا درس کا یہ خلاصہ تھا، دوسرا یہ خلاصہ اس کا یہ تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں ہماری اندر کی کیفیات بھائی بدل جاتی ہیں، روحانیت نہیں رہتی، یہ یعنی وہ چیز جو مثلا مسجد میں آئے ہیں، بڑا ایک اچھا ماحول تھا، یہ تھا، وہاں گئے تھے تو ہمارے اندر بھی، تو ان کا جو بتایا گیا کہ بھئی جس طرح کیلے کے باطن کی، کیلے کا جو باطن ہے یعنی کیلا کا جو گودا ہے وہ چھلکا اس کی حفاظت کرتا ہے، سیب کا چھلکا اس کے اندر حفاظت کرتا ہے، اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے باطن تازہ رہے اللہ کے یاد سے تر و تازہ، تو جو ظاہری شریعت کے جو اعمال ہیں، ذکر، مراقبہ، نماز ہے، وہ قائم رکھیں، وہ آپ کے باطن کے ایمان کی حفاظت کرے گی۔ اگر وہ نہیں تو وہ خشک ہو جائے گا، پھر جیسے کیلے کا چھلکا اتار دیں وہ ایک دن نکال جائے گا، بعد میں خراب ہو جائے گا۔ تو یہ باتیں آج اللہ پاک جزائے خیر تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔